علیکم، سندھ پولیس نیوز راؤنڈ اپ میں خوش آمدید۔ دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ماہنور خان۔ آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ ڈرائیونگ لائسنس سندھ کا ایک اور سنگ میل عبور۔ ڈی آئی جی پی ویسٹ زون کے احکامات پر پولیس کا موٹر سائیکل لفٹرز گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ضلع کیماڑی پولیس اور ٹریفک پولیس کی اہم مقامات کی ناکہ بندی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کا غیر قانونی قبضہ کرنے والے لینڈ گریبز کے گرد گہرا تنگ، ایک ملزم گرفتار۔ ڈی آئی جی پی لاڑکانہ کی ہدایت پر لاڑکانہ رینج کے 500 اضلاع میں جنرل ہولڈ اپ۔ ایس ایس پی حیدرآباد کی جانب سے ڈاکٹر آکاش کی ہلاکت کے معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل۔ خیرپور رانی پور میں 57 زائرین کے ساتھ روڈ حادثے کے بعد ایس ایس پی خیرپور حادثے کی جگہ پہنچ گئے۔ ایس ایس پی عمرکوٹ کا ایم ٹی سیکشن عمرکوٹ کا وزٹ انسپیکشن۔ ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد کا سکرنڈ تھانے میں جوابدار ہلاکت کا معاملے کا سخت ایکشن۔ ٹھٹھہ پولیس کی کارروائی، 2 روز قبل گمشدہ بچہ تلاش کر کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں سے 16 مفرور و اشتہاری 137 ملزمان گرفتار، مختلف واقعات کی 256 FIR درج، 2 کاریں 5 موٹر سائیکلیں برآمد۔ سندھ پولیس سی ٹی ڈی نے انتہائی مطلوب ملزم کی تصویر جاری کر دی۔ خبروں کی ہیڈ لائنز کے بعد اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیلات۔ ڈرائیونگ لائسنس سندھ کا ایک اور سنگ میل عبور۔ تفصیلات کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس سندھ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی لائسنس اینڈ ٹریننگ سندھ نے سندھ حکومت کے ویژن اور آئی جی سندھ کی ہدایت پر عوام الناس کے لیے 28 ستمبر 2024 کو آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی کے اس ویژن کو بہتر طور پر بروئے کار لاتے ہوئے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے، جس میں آن لائن ڈرائیونگ لائسنس لرنر کا ریکارڈ ترین اجرا کیا گیا ہے، جس میں 1 لاکھ افراد نے گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس سندھ کی آن لائن ویب پورٹل کے ذریعے اپنا لرنر لائسنس حاصل کیا ہے۔ لرنر لائسنس کے ساتھ ساتھ اب تک پرماننٹ لائسنس کی آن لائن تجدید اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ آن لائن کے اجرا بھی ریکارڈ میں اضافہ ہوا ہے، جس میں اب تک 4160 آن لائن پرمٹ لائسنس کی تجدید اور 3720 انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس سندھ کے آن لائن ویب سائٹ پر اب تک 2 لاکھ سے زائد یوزرز خود کو رجسٹر کر چکے ہیں۔ ڈی آئی جی پی ویسٹ زون کے احکامات پر پولیس کا موٹر سائیکل لفٹر گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی پی ویسٹ زون کے احکامات و ہدایت کے مطابق خواجہ اجمیر نگری پولیس کا موٹر سائیکل لفٹرز گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سیکٹر 5B3 مین روڈ نزد 4 اسٹار لان کے قریب خواجہ اجمیر نگری پولیس نے موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کو روکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ دوسرا بغیر زخمی ہوئے قابو کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 4 چھینے گئے موبائل فونز، 1 چھینی ہوئی موٹر سائیکل یونیک نمبر KKB 5725، 1 30 بور پسٹل بما 4 گولیاں برآمد ہوئیں۔ چیک کرنے پر برآمدہ موٹر سائیکل تھانہ خواجہ اجمیر نگری میں مقدمے میں مطلوب پائی گئی۔ گرفتار ملزمان کی شناخت نعمان عرف نومی ولد رحمان زخمی، فہد احمد ولد ظہیر احمد زخمی، ملزم کو عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ضلع ساؤتھ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ضلع کیماڑی پولیس اور ٹریفک پولیس کے اہم مقامات کی ناکہ بندی۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک حادثات کی روک تھام اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ضلع کیماڑی پولیس کی ٹریفک پولیس کے ہمراہ اہم مقامات کی ناکہ بندی۔ ضلع کیماڑی میں 3 مقامات مائی کولاچی روڈ، سیمس چورنگی سائیڈ ایریا اور لکی ٹول پلازا ہب ریور روڈ پر ٹریفک پولیس کے ہمراہ چیکنگ کا عمل جاری۔ ناکہ بندی کا مقصد حادثات کی روک تھام کے لیے ممنوعہ ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخلے سے روکنا، کالے شیشوں، فیک نمبر پلیٹ، بلو لائٹس، اسلحے کی نمائش کے خلاف کریک ڈاؤن سمیت ٹریفک رولز پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ ایس ایس پی کیماڑی نے NLC کٹ مائی کولاچی روڈ پر واقع ناکہ کا وزٹ کرکے چیکنگ کے عمل کا جائزہ لیا اور ناکے پر تعینات افسران و جوان کو ضروری ہدایات جاری کی۔
ضلع ایسٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کا غیر قانونی قبضہ کرنے والے لینڈ گریبرز کے گرد گہرا تنگ ملزم گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کا غیر قانونی قبضہ کرنے والے لینڈ گریبرز کے گرد گہرا تنگ ایک ملزم گرفتار۔ ملزم کا نام انتہائی مطلوب ملزمان کی لسٹ FIR میں بھی شامل تھا۔ ترجمان ایسٹ تھانہ جمشید کوارٹر پولیس نے کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب لینڈ گریبر ملزم جہانگیر کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک عدد غیر قانونی پسٹل، بم ایمونیشن، موبائل فون، سرکاری کوارٹر کی دستاویزات اور نقدی رقم برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کو مزید تفتیش کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ DIGP لاڑکانہ کی ہدایت پر لاڑکانہ رینج کے 5واں اضلاع میں پولیس کی جانب سے جنرل ہولڈ اپ، ناکہ بندی، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اضلاع کے داخلی اور خارجی راستوں پر ہر آنے جانے والے مشکوک افراد کی ویریفیکیشن کی گئی۔ ناکہ بندی جنرل ہولڈ اپ کے دوران رینج کے اضلاع سے سینکڑوں کی تعداد میں افراد اور گاڑیوں، موٹر سائیکلز کی موقع پر CRI سسٹم اور تلاش ایپ کے تحت ویریفیکیشن کی گئی۔ 5واں اضلاع کی پولیس کی جانب سے اہم پوائنٹس پر ہر آنے جانے والی گاڑی کی سرچنگ، افراد کی ویریفیکیشن کی گئی اور ناکہ بندی پوائنٹس لگائے گئے۔ SDPO SHO یونٹ انچارج کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری کی جانب سے چیکنگ کی گئی۔ SSP حیدرآباد کی جانب سے ڈاکٹر آکاش کی ہلاکت کے معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل۔ تفصیلات کے مطابق SSP حیدرآباد کی جانب سے ڈاکٹر آکاش کی ہلاکت کے معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل۔ SSP حیدرآباد نے معروف ادیب و شاعر ڈاکٹر آکاش کے گھر اچانک شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سبب ڈاکٹر آکاش کی ہلاکت کے معاملے پر SP ہیڈ کوارٹر کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں DSP بلدیہ، SHO بلدیہ، SHO بہنانی نگر، انویسٹیگیشن آفیسر بہنانی نگر شامل ہیں۔ ڈاکٹر آکاش کی ہلاکت کے معاملے پر تشکیل شدہ کمیٹی اس واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے اپنی محکمانہ صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی اور مختلف شواہد کے ساتھ مختلف زاویوں سے اس واقعے کی انکوائری کرتے ہوئے اپنی جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ خیرپور رانی پور میں 7 زائرین کے ساتھ روڈ حادثے کے بعد SSP خیرپور حادثے کی جگہ پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق خیرپور رانی پور میں 7 زائرین کے ساتھ روڈ حادثے کے بعد SSP خیرپور حادثے کی جگہ پہنچ گئے۔ SSP خیرپور کی ہدایت پر پولیس کے جوانوں نے زخمیوں اور میتوں کو ریسکیو کر کے کھمس اور رانی پور ہسپتال پہنچایا۔ 7 زائرین کے حادثے میں قیمتی جانیں ضائع ہونے پر بہت دلی افسوس ہوا ہے۔ SSP اللہ پاک سے دعا ہے کہ زخمی جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ SSP خیرپور پولیس کے جوان کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت قومی شاہراہ پر موجود ہیں۔ SSP عمرکوٹ کا MT سیکشن عمرکوٹ کا وزٹ انسپیکشن۔ تفصیلات کے مطابق SSP عمرکوٹ نے MT سیکشن عمرکوٹ کا وزٹ انسپیکشن کیا۔ SSP عمرکوٹ نے مؤثر ٹرانسپورٹ سیکشن عمرکوٹ کا وزٹ و انسپیکشن کیا۔ SSP عمرکوٹ نے پولیس کے مؤثر ٹرانسپورٹ سیکشن MT کی تمام پولیس موبائلز، گاڑیوں، وینز، موٹر بائیکس، پولیس تھانوں کو دی گئی سرکاری گاڑیوں کا انسپیکشن کیا، مینٹیننس کا جائزہ لیا، ہسٹری شیٹ چیک کی۔ انسپیکشن میں وہ تمام گاڑیاں شامل تھیں جو مختلف پولیس تھانوں، متعلقہ افسران، دیگر یونٹ، پولیس پکٹس، پولیس لائن اسکواڈز وغیرہ کو ڈیوٹیز میں استعمال کی جاتی ہیں۔ انہوں نے MT کو احکامات دی کہ تمام گاڑیوں کی وقت پر ٹیوننگ و آئل چیکنگ کریں، MT سیکشن میں صفائی ستھرائی رکھیں۔ شہید بے نظیر آباد کا سکرنڈ تھانے میں جوابدار کی ہلاکت کا معاملے کا سخت ایکشن۔ تفصیلات کے مطابق سکرنڈ تھانے میں جوابدار کی ہلاکت کا معاملہ DIGP شہید بے نظیر آباد کا سخت ایکشن۔ تھانہ سکرنڈ کی حدود میں دوران ڈکیتی چھینی ہوئی مزدہ کا پیچھا کرتے ہوئے 2 ملزمان کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ زیر حراست سکرنڈ تھانہ ملزم محمد نواز زرداری کا انتقال ہو گیا ہے اور ملزم خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس افسوسناک واقعے کا DIGP شہید بے نظیر آباد نے سخت نوٹس لیا اور SHO سکرنڈ تھانہ کو غفلت اور لاپرواہی برتنے پر معطل اور شوکاز نوٹس جاری کر کے رینج آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس واقعے کی شفاف انکوائری کا حکم جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ انکوائری آفیسر SSP سانگڑ کو مقرر کر کے 3 دن کے اندر رپورٹ طلب کر لی۔ اب اپنے سیگمنٹ انسانی حقوق کو خبروں کا حصہ بناتے ہیں۔ ٹھٹہ پولیس کی کامیاب کارروائی 2 روز قبل گمشدہ بچہ تلاش کر کے لواحقین کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹھٹہ پولیس کی کارروائی 2 روز قبل گمشدہ بچہ تلاش کر کے لواحقین کے حوالے کر دیا۔ 13 سالہ بچہ بنام عرفان ولد نصیر لاپتہ ہو گیا تھا، جس کی اطلاع ملنے پر SHO تھانہ ٹھٹہ بما اسٹاف نے CCTV کیمرے کی مدد سے بچے کی لوکیشن کو فالو کر کے میمن گوٹ ملیر کراچی سے برآمد کر کے اس کو والد نصیر اور ماموں حاجی حیدر علی کے حوالے کر دیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ موسٹ وانٹڈ کی جانب۔
سندھ پولیس سی ٹی ڈی نے انتہائی مطلوب ملزم کی تصویر جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سندھ پولیس سی ٹی ڈی نے 29 مقدمات میں مطلوب ملزم ڈاڈو کی تصویر جاری کر دی ہے۔ اگر اپنے آس پاس یا گرد و نواح میں تصویر والے ملزم کو دیکھیں تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن، پولیس ہیلپ لائن 15 یا 02199203430 پر اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کا نام مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ سندھ پولیس راؤنڈ اپ میں خبروں کا سلسلہ اتنا ہی۔ مزید خبروں اور معلومات کے لیے سندھ پولیس کی یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا پیجز کو فالو کریں۔ اگلے نیوز راؤنڈ اپ تک کے لیے اللہ حافظ۔